من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیب الرحمن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ الکریم و صدق النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد وہ رب العالمین جو ایک ہے اور موجود ہے، اس کی حمد کے بعد اس کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درودوں کی کثرت ہو، جس کے متعلق اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے لولاک ما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو یہ دنیا نہ بناتا۔ اس نبی پر درودوں کی کثرت ہو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ لکھی ہے، حضرت بکر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص پر کچھ قرضہ تھا، اس نے کہیں سے ادھار پیسے لیے ہوئے تھے، اتنا اس نے قرضہ لے لیا تھا، پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی اس کے حالات مزید خراب ہوئے، وہ قرض ادا نہ کر سکا۔ اس کے پاس جن لوگوں کے اس نے پیسے دینے تھے وہ آئے، کہنے لگے آپ ہمارا قرضہ ادا کیجئے۔ وہ کہنے لگا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں غریب ہو چکا ہوں۔ اب وہ یہ معاملہ لے کر قاضی کی عدالت میں چلے جاتے ہیں۔ قاضی کو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو اتنا قرضہ دیا ہوا ہے، 3000 دینار، یعنی 3000 اس نے ہمارے سونے کے سکے دینے ہیں۔ قاضی صاحب فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ تو نے 1 مہینے کے اندر اندر اس کا قرض ادا کر دینا ہے۔ اب یہ قاضی کی عدالت سے باہر نکلتا ہے، اب اسی سوچ میں ہوتا ہے کہ اب اپنوں نے بھی مجھے جھٹلا دیا، وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی تیرے لیے پیسہ نہیں ہے، اگر تجھے پیسہ دے دیں گے تو تو دے گا کہاں سے۔ ابھی آ کے چلتا چلتا جا رہا ہوتا ہے، رستے میں ایک مسجد نظر آ جاتی ہے، اب وہ مسجد کی طرف چل پڑتا ہے، جا کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے مسجد وہ جگہ ہے جو اللہ کا مضبوط قلعہ ہے، جہاں پہ شیطان کی بھی نہیں چلتی، جہاں پہ بندہ سانس لے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ مسجد میں بیٹھ جاتا ہے۔ اب اسے پتہ بھی تھا کہ اگر مسجد میں بیٹھنا ہے سب سے افضل عمل کون سا ہے۔ اس نے کیا کیا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت شروع کر دیتا ہے۔ ابھی وہ کیا کرتا ہے کہ مسجد میں ہی اعتکاف شروع کر دیتا ہے۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا کہ حضور پہ درود پڑھتا جاتا، نمازیں پڑھتا، نمازوں کے بعد حضور پہ درود پڑھتا جاتا، حتیٰ کہ 27 دن گزر گئے۔ اب 28ویں رات آ گئی۔ جب رات کو سویا تو قسمت جگمگا اٹھی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خواب میں تشریف لے آئے، فرمانے لگے میرے امتی تو کیوں پریشان ہے، تجھے کیا مصیبت ہے، کیا مسئلہ ہے۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے فلاں آدمیوں کے 3000 سونے کے سکے ادا کرنے ہیں، پاس 1 روپیہ نہیں ہے، نہ 1 دینار ہے، 1 کھوٹا سکہ بھی نہیں ہے کہ انہیں میں ادا کروں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جا وقت کا جو وزیر ہے علی بن عیسیٰ مزنی کے پاس، اسے جا کے کہنا کہ میں نے تجھے اس کے پاس بھیجا ہے کہ وہ تمہارا قرض ادا کرے۔ اب یہ صبح بیدار ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے
علی بن عیسیٰ مزنی کے پاس جانا ہے، وہ میرا قرض ادا کر دیں گے۔ ابھی جب یہ چلنے کا ارادہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں وقت کے وزیر کے پاس جاؤں گا، وہ مجھے پوچھے گا، میں اسے جا کے صرف اتنا کہہ دوں کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے۔ کہتا ہے وہ کوئی نہ کوئی تو نشانی مانگے گا۔ اب یہ اپنے جانے کا ارادہ جو ہے ختم کر دیتے ہیں، کہتے ہیں رات کو سوؤں گا، شاید پھر قسمت جگمگا اٹھے، شاید کرم ہو جائے، حضور سے عرض کروں گا حضور مجھے کوئی آپ نشانی بتا دیں۔ اب رات کو سو جاتے ہیں، پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو علی بن عیسیٰ مزنی کے پاس چلا جاؤں گا، اگر اس نے مجھ سے نشانی مانگی تو میں نشانی کیا دوں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کے علی بن عیسیٰ مزنی سے کہنا کہ جو تو مجھ پر روزانہ نماز تہجد کے بعد 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ تیرا درود قبول ہو گیا ہے۔ ابھی صبح صبح خوشی خوشی چلے جاتے ہیں، جا کے وزیر کے دروازے پہ نوک کرتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے من انتا، تو کون ہے، کہاں سے آیا کیا؟ کہتے ہیں کہ مجھے حبیب کبریا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ علی بن عیسیٰ مزنی کہتے ہیں تیرے پاس دلیل کیا ہے، تیرے پاس ثبوت کیا ہے؟ یہ مقروض آدمی کہتا ہے کہ جو آپ روزانہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر روزانہ 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں وہ آپ کو درود مقبول ہے۔ علی بن عیسیٰ مزنی سے کہنے لگے یہ وہ نشانی ہے، ایک تجھے پتہ ہے، ایک حبیب کبریا کو پتہ ہے، اگر تیسری معلوم ہے وہ خدا کو معلوم ہے۔ علی بن عیسیٰ مزنی جھوم جاتے ہیں، جھوم اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب اس کا قرض جو ہے نا میں ہی ادا کروں گا۔ علی بن عیسیٰ انہیں 9000 دینار دیتے ہیں، فرمایا یہ 3000 دینار قرض خواہوں کو دے دینا اور 3000 دینار اپنے بچوں پہ خرچ کرنا اور 3000 دینار پہ سے کاروبار کرنا۔ اب یہ 9000 دینار لے کر قاضی کی عدالت میں چلے جاتے ہیں، قاضی کو کہتے ہیں یہ لے اپنے 3000 دینار، یہ جو جن کا میں نے قرض دینا ہے انہیں جا کے دے دے۔ قاضی کہتا ہے تو کنگلا تھا، تیرے پاس تو کچھ نہیں تھا، کہ تو نے تو ڈاکہ تو نہیں ڈالا۔ قاضی نے ثبوت مانگا، انہوں نے سارا قصہ سنا دیا۔ اب قاضی نے کہا کہ خالی وزیر علی بن عیسیٰ مزنی نمبر لے جائے، اسی کے نمبر بن جائیں، میں بھی اپنا حصہ ڈالوں گا۔ قاضی صاحب اندر جاتے ہیں، 3000 دینار اسے اور عطا کر دیتے ہیں۔ اب ان کے پاس 12000 دینار ہو جاتے ہیں۔ اب وہاں پہ جن کا اس میں قرضہ دینا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ خالی وزیری نمبر لے جائے، قاضی صاحب بھی اپنے نمبر بنا لے، ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں گے۔ ہم نے اس کے 3000 دینار معاف فرما دیے۔ اب یہ بندہ 12000 سونے کے سکے لے کر گھر پلٹ جاتا ہے۔ اتنی لمبی روایت بیان کرنے کا جو مقصد اور مدعا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر دل سے درود پڑھا جائے نا تو حضور کرم فرماتے ہیں۔ ہمارے علماء کا ایک طریقہ رہا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کرتے تھے، کثرت سے درود پڑھا کرتے تھے۔ علماء نے فرمایا جو حضور پر روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والوں میں سے لکھ دیا کرتا ہے۔ آپ بھی نیت کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے مل کے درود پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا